الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ کی رحمتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، چند ہی لمحات کے اندر، چند ہی ساعات کے اندر انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا۔ سلف صالحین کا یہ معمول کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سلف صالحین کہتے ہیں پہلے کے نیک لوگوں کو، اللہ کے مقربین جو بندے ہوتے ہیں ان کو، تو سلف صالحین کا یہ معمول لکھا ہے کہ وہ 6 مہینے پہلے اللہ سے اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہم بلغنی رمضان، اے اللہ تو ہم کو رمضان تک پہنچا دینا۔ اور ایک دعا جو اکثر ہمارے سامنے آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم سلمنی لرمضان، کہ تو ہم کو سلامت کے ساتھ رمضان تک، رمضان کو ہمارے لیے سلامت بنا دیجیے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر اللہ سے وہ یہ مانگتے تھے کہ کہیں کوئی ایسی بیماری نہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارے روزہ، نماز، تلاوت، عبادت، تراویح کے اندر جو خلل واقع ہو جائے، کیونکہ رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف ہیں، جو اللہ والے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ رمضان کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک گھڑی باقی پوری زندگی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کے اندر پڑھی جانے والی ایک تسبیح، سبحان اللہ 100 مرتبہ یا الحمدللہ 1 مرتبہ پڑھنا، اس کو ایک تسبیح کہتے ہیں۔ تو کہ ایک تسبیح جو رمضان میں بندہ مسلم، بندہ خدا، ایمان والا بندہ جو تسبیح پڑھتا ہے، رمضان کے علاوہ ہزاروں کی مقدار میں وہ تسبیح پڑھے تو رمضان کے اندر جو پڑھی جاتی ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رمضان کا ایک روزہ انسان پھر چاہے زندگی بھر روزہ رکھے تو اس رمضان کے ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ یہ سب باتیں جو ہیں پردے غیب کی ہیں، لیکن جو اہل کشف ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ پردے غیب جو ہے غیب کا پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے ہماری جو آنکھیں ہیں، قرآن مجید میں آیا ہے ان آنکھوں کے بارے میں لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اب ہم ان آنکھوں سے یہ جہاں دیکھتے ہیں، ابھی ہمارے سامنے یہ مسجد ہے، مسجد کے اندر لگے ہوئے یہ پنکھے ہیں، تو یہ آنکھیں یہ تو دیکھ سکتی ہیں، لیکن ان آنکھوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ان آنکھوں سے کہ اس مسجد کے اندر کتنی اللہ کی دوسری مخلوق بیٹھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اپنے نیک بندوں کو یہ بتا دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ کاکوسی کے اندر اجتماع تھا، آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو اجتماع کے دوران حضرت مولانا احمد لاٹ صاحب مدد ظلہ العالی نے ابھی بیان شروع ہوا ہے اور اس زور سے کہا تھا کہ یہاں سے لگا کر آسمان تک، اسے جلال میں کہا تھا کہ یہاں سے لگا کر آسمان تک قطار در قطار ملائکہ کی فوجیں کے فوجیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے کہا تھا جیسے ان کو ملائکہ دکھ رہے ہیں۔ اس مسجد کے اندر کتنی اللہ کی دوسری مخلوق ہے، اس مسجد کے اندر اللہ کے کیا ملائکہ ہیں، کون سے فرشتے یہاں پر موجود ہیں، یہ ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بالکل اسی طرح سے رمضان کا مہینے کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے، عام انسان یہ نہیں جان سکتا۔ یہ تو وہی جانتے ہیں جن کی زندگیاں اس میں چلی گئی۔ اسی لیے وہ دعا مانگا کرتے تھے 6 مہینے پہلے سے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے پہلے سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ تو ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ شوق ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رمضان کا مہینہ، رمضان کی ایک ایک رات، رمضان کا ایک ایک دن، رمضان کے اندر سحری کے موقع پر اللہ کے سامنے مانگنا، اس کے کیا مزے ہیں۔ مسلمان، آج کا مسلمان رمضان کا جو انتظار کرتا ہے، اللہ تعالی ہم کو معاف فرمائے، اچھے کھانوں کے لیے، افطاری میں اچھے سے اچھے ڈش بنانے کے لیے، افطار پارٹی کے لیے، تاجر حضرات بیپاری کے لیے، اور یہ اللہ والے جو ہے رمضان کا جو انتظار کرتے تھے وہ اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھانے کے لیے رمضان سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب کل رمضان شروع ہو جائے گا، وہ رب جو ہے بڑا مہربان ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ جب ہم رمضان سے پہلے معافی مانگ لیں گے تو اللہ تعالیٰ تو فوراً 1 سیکنڈ میں معاف کر دے گا۔ تو پھر رمضان کے شروع ہوتے ہی جو اللہ کی انوارات اور برکات ہیں وہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ جیسے ایک بچہ ہے، وہ محلے کے اندر مٹی میں رمتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے، وہ برتن جو ہے میلا کچیلا ہو گیا، مٹی والا ہو گیا۔ اب گھر میں امی کے پاس جا کے وہ میلے کچیلے مٹی والے برتن کو سامنے رکھ کے امی سے کہتا ہے کہ امی اس میں دودھ دو، تو امی کیا کہے گی؟ امی کہے گی کہ بیٹا پہلے اس برتن کو صاف کر، تب میں صاف اور شفاف جب دودھ ڈالوں گی تو وہ دودھ تجھے فائدہ مند ہوگا۔ لیکن اگر اسی کے اندر اگر بھی دودھ گرا تو وہ گندگی، ناپاکی، وہ مٹی کی گند، وہ سب دودھ اس کو والا ہو جائے گا۔
بس ایسے ہی اگر رمضان سے پہلے ہم نے توبہ کر لی، ابھی ہمارے دل بڑے گندے ہو چکے ہیں، 11 مہینوں کی جو گندگی غلاظت جو ہمارے دلوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہم کو انوارات عطا فرما، برکات عطا فرما، اپنی رحمت کی موسلادھار بارش ہمارے دل کے اوپر نازل فرما، تو اللہ کہے گا میرے بندے پہلے اپنے دل کو ذرا دھو لو۔ تو یہ دھونا کیا ہے؟ یہ دھونا توبہ و استغفار ہے۔ اور قسم خدائے پاک کی، اللہ سے بڑا معاف کرنے والا کوئی نہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں کے اندر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان اپنے باپ کی جو کمائی ہوئی دولت تھی، باپ کا انتقال ہو گیا، نوجوانی کے عمر میں اس کے پاس جب دولت آئی، بے شمار دولت، اس دولت کے نشے میں اس نوجوان نے جو ہے عیاشی شروع کر دی، زنا کاری، لوگوں کے اوپر ظلم کرنا، یعنی اس کی بربریت اور ظلم کے قصے بصرہ کے اندر ایک ایک بچے کی زبان پر آ گئے۔ اتنا بڑا گنہگار، کوئی گناہ ایسا نہیں ہوگا۔ جب پیسے خلاص ہوئے تو اس نے چوری شروع کی، لوگوں کے پاس سے مال ہتھیانا شروع کیا، ایک نمبر کا شرابی، کبابی، زانی، خواہش پرست، روزانہ نئی لڑکیوں کو استعمال کرنے والا۔ جوانی گزر گئی، لیکن جب جوانی گزر جاتی ہے، پھر جب جوانی ڈھلان پر آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے 35 سال 40 سال کی عمر کو جب پہنچا ہے تو اس کو بیماری لگی، ایسی سخت خطرناک بیماری لگی۔ اس کی ماں جو تھی وہ بڑی نیک تھی، اللہ والی تھی، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں جایا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ حسن بصری سے وہ بار بار کہتی تھی بھی میرے بیٹے کے لیے دعا کرنا۔ بیٹے کو سمجھاتی کہ بیٹا یہ زناکاری کا کام، یہ چوری فحاشی کا کام یہ چھوڑ دے، اللہ سے توبہ کر۔ ہر وقت وہ ٹالتا رہتا تھا۔ بعض مرتبہ ماں کہتی تھی کہ بیٹا چل تجھے حسن بصری کے پاس لے جاؤں، ان کے ہاتھ پر تو توبہ کی بیعت کر لے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر توبہ کر لے، جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں۔ وہ نہ کہتا تھا۔ جب 40 سال کی عمر کو پہنچا ہے، اس کو بیماریاں لگی، وہ چارپائی پہ ایسا بیمار ہوا کہ چارپائی سے اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ اب اس کو دکھنے لگا کہ موت سامنے ہے، اب جو ہے میری زندگی کے آخری ایام ہیں۔ تو اس وقت اس نے صبح کو کہا کہ امی تو پوری زندگی مجھے یہ کہتی رہی کہ حسن بصری کے پاس لے چلوں توبہ کرنے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اب وہاں چل کے جا سکوں۔ امی ایک کام کر سکتی ہے تو اتنا کرو کہ حسن بصری کو میرے پاس لے آؤ، مجھے توبہ کرنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ کس طرح مجھے معاف کرے گا، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، رمضان کتنے آئے گئے، روزہ نہیں رکھا، مجھے کس طرح اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ دیکھو اس کے اندر ندامت آ رہی ہے، لیکن کب آ رہی ہے؟ اخیر وقت میں۔ تو کہا کہ امی سے کہا کہ امی جا کے ایک کام کر، حسن بصری کو یہاں پر لے آ، ان کے ہاتھ پر میں توبہ کر دوں۔ کہ توبہ کس طرح قبول ہوتی ہے وہ اللہ کے وہاں مجھے معلوم نہیں ہے، تاکہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ دوڑی دوڑی بھاگی بھاگی خوشی خوشی گئی حسن بصری کے پاس۔ کچھ 11 بجے کے وقت تھا، یعنی صبح کا چاشت کا وقت تھا۔ حضرت حسن بصری اس وقت جو ہے اپنا درس دینے کے لیے جا رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ خواجہ حسن بصری بڑے اللہ والوں میں شمار ہے، بہت بڑے داعیان دین میں ان کا شمار آتا ہے، جنہوں نے ام سلمہ سے دودھ پیا ہے، یعنی اتنی بڑا آدمی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ام سلمہ ام المومنین ان کا دودھ پیا ہے، بڑے اونچے درجے کے تابعی ہیں، بڑے رحم دل بھی تھے۔ 60 سال تک دعوت کا کام کیا درس و تدریس کے ذریعے بصرہ کے اندر۔ تو
جب وہ ماں آئی حسن بصری کو کہا کہ میرا بیٹا آج کہتا ہے توبہ کرنے کو، آپ چلیے، تو حسن بصری نے یہ سوچا کہ یہاں ہزاروں کی تعداد ہے، میں کہاں بھی جا سکتا ہوں، میرے تو درس دینے کا وقت ہے، نہ کہہ دیا۔ اب وہ ماں کا دل ٹوٹا، وہ واپس آئی اس نوجوان کے پاس اور آ کر کہا کہ بیٹا تو کتنا بدقسمت ہے، حسن بصری جیسا ولی آج تیرے پاس آنے کو تیار نہیں ہے، بیٹا تو بڑا بدقسمت ہے۔ حسن بصری نے نہ کہہ دیا۔ اب وہ چارپائی میں سویا ہوا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، پورا جسم جو ہے ختم ہو چکا ہے، موت بالکل سامنے ہے۔ اس وقت جو ہے اس کے دل پر پتہ نہیں کیا چوٹ لگی ہوگی، تو اس نے روتے روتے امی سے کہا کہ امی میری تو آخری ایام ہے، ایک کام کرنا، جب میری روح قبض ہو جائے تو اپنا دوپٹہ جو ہے میرے گلے کے اندر ڈال دینا۔ میری دو وصیتیں بتائی، ایک وصیت یہ ہے کہ اپنا دوپٹہ جو ہے گلے کے اندر ڈال دینا، اور پورے محلے کی جتنی گلی کوچیاں ہیں ان گلی کوچوں سے، بازاروں سے، چوراہوں پر سے جس طرح کتے کو کھینچ کر لوگ لے جاتے ہیں، اس طرح سے میری لاش کو کھینچ کر لے جانا، تاکہ میرے ساتھ جو عیاشی کرتے تھے، جو زنا کیا کرتے تھے، جو شراب میں میرے ساتھ ہوتے تھے، وہ سب دیکھ لیں کہ میرا انجام آخر کیا ہوا، اور وہ جو ہے اس گناہوں سے باز آ جائے۔ اور دوسری امی جان میری وصیت یہ ہے کہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرنا، کسی جنگل میں جا کر دفن کر دینا، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، اسی لیے حسن بصری جیسا ولی آج میرے گھر پر نہیں آیا، تو کہیں اللہ کا جب عذاب نازل ہوگا، میرے پڑوسی کوئی مسلمان قبر کا ساتھی ہوگا، کہیں اس کو تکلیف نہ ہو جائے عذاب کو، کیونکہ مجھ پر بہت زیادہ عذاب نازل ہونے والا ہے، اس لیے مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے اندر مت دفن کرنا۔ یہ دو وصیتیں ماں سے کی، اور پھر چارپائی میں لیٹے لیٹے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے توبہ کرنا نہیں آتی، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی کی، اگر اللہ تیری قدرت میں معاف کرنا ہے تو مجھے معاف کرنا۔ یہ کہہ کر دھاڑے مار کر رونے لگا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، روایات کے اندر لکھا ہے کہ وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے دھاڑے مار کر رو رہا تھا، اسی روتے کے حالت کے اندر اس کی روح قبض ہوئی، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ماں اکیلی ماں تھی، کوئی تھا نہیں، محلے والے کوئی اس کے پاس آتے نہیں، سب یوں سمجھتے تھے اس سے بڑا گنہگار کون ہوگا جو اس کے نماز جنازہ میں تدفین میں ہم شریک ہوں۔ ماں نے کپڑا سفید ڈال دیا اور رونے لگی، اور پھر اس کو خیال آیا ماں کو کہ لاؤ حسن بصری کے پاس جاؤں، ان کا درد سب ختم ہو چکا ہوگا، اب میں حسن بصری کے پاس جاؤں۔ حسن بصری کے پاس دوڑے دوڑی گئی اور کہا کہ میرا بچہ، میرا لڑکا جو بڑا گنہگار تھا، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے آخری وقت میں معافی بھی مانگی، دنیا سے چلا گیا، ایک کام کر دیجئے حضرت، آپ جو ہے اب آ کے نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ حضرت اس وقت جلان میں تھے کہ میرے سونے کا ٹائم ہے، میں نہیں آ سکتا ابھی نماز پڑھنے۔ وہ ماں واپس آئی گھر پر اور سوچنے لگی کیا کروں، کس کو کہوں، محلے والے کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، کون اس کی تدفین کرے گا، کون اس کو غسل دے گا، کون نہلائے گا، کون جنازہ اس کا اٹھائے گا، یہ سوچ میں ہی تھی۔ ایک آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ گزرا ہوگا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا کہ وقت کا سب سے بڑا ولی حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دروازے پر موجود ہے۔ کہا کہ مائی تیرا بچہ کہاں ہے؟ پھر آگے کی جو بات کہی، یوں کہا، کتاب کے اندر لکھا ہے مائی مجھے یہ بتا وہ اللہ کا ولی کہاں ہے؟ ماں حیران ہوئی، میرے بچے کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست؟ پھر قصہ سنایا۔ حسن بصری نے کہا کہ امی، ماں جب تم میرے گھر سے چلی گئی، میرے تو قیلولہ کا وقت تھا، سو گیا، میں جیسے ہی سویا تھا مجھے خواب میں اللہ کی طرف سے ندا کہ حسن تو میرا کیسا ولی ہے کہ آج تیرے شہر میں ایک میرا دوست کا
میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا، جب اس کی ماں تیرے پاس آتی ہے نماز جنازہ کی درخواست لے کر، تو اب تو میرے کیسا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کے نماز جنازہ کے پڑھانے کا انکار کرتا ہے؟ کہ میں فوراً اٹھا، بنا چپل کے دوڑتے ہوئے آیا کہ اللہ کا وہ دوست جس نے پوری زندگی، حسن بصری نے کہا پھر کہ اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، لیکن اخیر وقت میں ندامت کے آنسو نکالے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، بس یہ ندامت کا ایک آنسو جو دنیا سے 10 گنی بڑی جہنم ہے، اللہ کے وہاں مسلمان کے ندامت کے ایک آنسو کی اتنی قیمت ہے کہ اللہ جہنم کی آگ اس سے ٹھنڈی کر دیتا ہے۔ یہ ندامت کے آنسو جس کی آج ہمارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے دیکھو کل مغرب سے رمضان شروع ہوں گے، اگر چاند ہو گیا تو اس سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کے سامنے توبہ کرے۔ ہمارا 1 منٹ بھی نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی نہیں ہوگا، اللہ سارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گا، اللہ اپنے وہاں اپنے ولی میں شمار کر لے گا، اور پھر جب رمضان آئے گا تو ایک نیا رمضان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ رمضان ایک نیا رمضان بنا دے، اس رمضان میں ہم کو ایک نیا جذبہ عطا کرے، نئی زندگی گزارنے کی تمنائیں اور شوق اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ ایسا رمضان بنا دے جو جیسا رمضان شہر الفرقان میں آیا تھا، یعنی یوم بدر میں آیا تھا، کہ یوم بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کے تمام دشمنوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اللہ اس رمضان میں تو اسلام کے تمام دشمنوں کو یا تو ہدایت عطا فرما، جن کی مقدر میں ہدایت نہیں، اس رمضان میں اللہ بہت ہو چکا، اب جو ہے